السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 29ویں پارے کا خلاصہ 29ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، سمری آپ کے سامنے ہے۔ 29ویں پارے میں 22 رکوع ہیں اور 431 آیتیں ہیں۔ اس پارے میں 11 سورتیں اور ہر سورت میں 2 رکوع ہیں۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نور، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامت، سورہ انسان اور سورہ مرسلات۔ سورہ ملک میں موت و حیات کا مقصد ستاروں کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا۔ جہنم میں لوگوں کے ڈالے جانے کا نظارہ ہے، سینوں کے راز تک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ قلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی گئی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر اسی طریقے سے جنت والوں کا قصہ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سورہ حاقہ میں قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو کامیاب ہے، بائیں ہاتھ میں دیا جائے تو ناکام ہے۔ سورہ معارج کے شروع میں عذاب کا ذکر ہے، 50,000 سال کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئی۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے اور 5 بزرگوں کا بھی ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کو لوگ بعد میں پوجنے لگے، جسے منع کیا گیا ہے۔ سورہ جن میں جناتوں کو قرآن سننے کا واقعہ۔ سورہ مزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سورہ مدثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا اور صفائی کی طرف دھیان دینے کو کہا گیا ہے کہ آپ صاف صفائی کا خیال رکھیں، اور ثیابک فطہر، تو صفائی آدھا ایمان ہے، ہم اور آپ بھی صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ سورہ قیامہ میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ قیامہ کے اندر ہے کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، تو اللہ کا دیدار ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ دہر میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ سورہ مرسلات میں مختلف چیزوں کی قسم اللہ نے کھائی اور 10 مرتبہ کا ویل یوم ذل المکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 29ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔